سے بولو. مسجد کے دروازے پہ نام لکھے ہوا ہے. کیا نام ہے؟ مسجد زینب بیگم. میں پوچھا، یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے. میں بولا یہ دھگرس میں زینب بیگم کون جیبا؟ تو آپ بولے نہیں یہ جو مسجد بنائے نا مولانا، یہ ان کی والدہ کا نام ہے. ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں امی کے نام سے مسجد بنائے. مسجد کا نام رکھے مسجد زینب. بولو نا جی، کیا ہلو بر ہے؟ پھر سے بولو. زینب بیگم. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسجد کے گیٹ کے اوپر. پھر یہاں اندر آ کے دیکھے تو چندوں کے ڈبے پہ لکھے ہوا ہے مسجد زینب بیگم. اندر جا کے دیکھے تو کتاب کے اندر لکھے ہوا ہے وقف برائے مسجد زینب بیگم اما. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن کے فرسٹ پیج پہ وقف برائے مسجد زینب بیگم. رسید بک کھولے تو رسید بک پہ لکھے ہوا ہے مسجد زینب بیگم. میں بچے کو بلا کے پوچھا، میاں ادھر امی کے نام سے مسجد کا ہی کو بنایا؟ میری خواہش تھی مولانا، میرے کو اماں سے بہت محبت تھی اس لیے بنا. امی نیک تھے، 50-50 تھے مولانا. تھوڑے نیک تھے، تھوڑے گنہگار بھی تھے. گنہگار ماں کا نام مسجد کے دروازے پر لکھا جا سکتا ہے تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھے بغیر نہ نماز مکمل ہوتی ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، ویسے نبی کا نام اگر یا رسول اللہ کہہ کر یا محمد کہہ کر مسجد کے اندر لکھ دو تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ ارے بہت ٹھنڈے لوگ ہیں، ذرا دوڑا لگاؤ رے بھائی، اتنا لگا رہا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ پلے پڑی. مسجد پہ لکھا ہوا ہے نا زینب بیگم. گنہگار تھے انہوں. ایک گنہگار کا نام مسجد کے دروازے پر لکھا جا سکتا ہے، پورے اللہ کے مقدس گھر کو اس خاتون کے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے، تو پھر منبر و محراب میں میرے مصطفیٰ کا نام کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ یہاں لکھ دیے سمجھو یا رسول اللہ، مردہ نکل جاتا بازو والے کا. کیسا لگا؟ مٹا 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 ہٹا مٹا. کیا ہوا رے حولے، ایسا کہ کو پکار رہا؟ مسجد کا نام پڑ گیا بھائی. جامع مسجد دھگرس. کون ہے رے دھگرس؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ جامع مسجد. کون ہے یہ دھگرس؟ ارے جب شہر کا نام اللہ کے گھر کا نام رکھا جا سکتا ہے تو پھر مسجد کی دیواروں پر محمد الرسول اللہ کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ دھگرس دھگرس دھگرس. کون ہے رے دھگرس؟ نہ یہ دھگرس مسلمان ہے نہیں معلوم، کافر ہے نہیں معلوم، کون ہے معلوم ہی چلے. دھگرس اللہ کا گھر. دھگرس اللہ کے گھر کے نام کے ساتھ دھگرس جمڑا ہوا ہو سکتا ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ دیواروں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، ارے یار، ارے چنو منو جلدی جاؤ، جان دو بیچاروں کا دم رک رہا ہے، جان دو. چھوٹے چھوٹے اللہ غفلت سے آ گئے. ایک بار درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. مطلب یہ ہے دل میں شرارت ہے، شرارت. اللہ کا نام لکھنے تیار ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حلق سے پکار اللہ، اندر سے نکال رہا آوازہ.
یا رسول اللہ شرک، مطلب یہ ہے تیرے دل میں نبی سے غداری ہے، نبی سے تیرے دل میں بغض ہے، تو نبی کے لیے دل میں عداوت رکھتا ہے، اس لیے تجھے نبی کا نام شرک نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، ایک بڑی پیاری بات سناتا ہوں آپ کو، سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ عالم صاحب بازو والے، کون سے والے؟ عالم صاحب، پوری جماعت الرٹ ہو، مولانا صاحب، علامہ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، مطلب ویری گڈ۔ میں بولا عالم صاحب بول کے اتنی عزت کر رہے ہیں، انہوں آئے تو پورے اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، عالم صاحب کو بیچ میں کرسی ڈال کے بٹھا رہے ہیں، گھر میں بلائے تو پہلے ہاتھ ان کا دھلا رہے ہیں، پہلے کھانا ان کو کھلا رہے ہیں، منگتے کی 500 روپے چندے کی رسید پھاڑ دے رہے ہیں۔ عالم صاحب ہے، عالم صاحب، مولانا صاحب، ارے ویری گڈ پٹھے۔ میں بولا عالم کو اتنی عزت کیوں؟ مولانا ان کے علم کی وجہ سے۔ میں بولا ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش، واقع خدا کی قسم عالم کی عزت ہونا چاہیے، عالم لائق تعظیم و احترام ہے، لائق ادب ہے، مگر میں مدعا سمجھا رہا ہوں، میری نظر مدعے پہ ہے۔ عالم صاحب، میں بولا عالم صاحب کو عالم کئی کو بولے؟ تو جواب ملا علم کی وجہ سے۔ تو میں پوچھا عالم صاحب کون سا علم حاصل کرے؟ سائنس کا؟ جواب ملا نہیں۔ میتھمیٹکس کا؟ بولے نہیں۔ زوالوجی پڑھے؟ نہیں۔ بایولوجی پڑھے؟ جو نہیں پتہ کرے گا۔ پھر عالم صاحب کیا پڑھے؟ بولے مولانا سنو، عالم صاحب تفسیر پڑھے، عالم صاحب حدیث پڑھے، عالم صاحب فقہ پڑھے، عالم صاحب منطق پڑھے، عالم صاحب فلسفہ پڑھے، عالم صاحب عربی ادب پڑھے۔ میں بولا ویری گڈ، بس کر اب، سب پڑھے نا؟ سب پڑھے نا؟ بولے ہاں سب پڑھے، اس لیے عالم ہے۔ میں بولا تو بولا ابھی عالم صاحب تفسیر پڑھے؟ بولے بے شک بولا۔ تو پھر بولا عالم صاحب حدیث پڑھے؟ عالم صاحب کیا پڑھے؟ ذرا زور سے بولو، عالم صاحب کیا پڑھے؟ اسی لیے پوری دنیا میں ان کی عزت ہے۔ عالم سے مصافحہ کرنا، نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سے مصافحہ کرنا ہے۔ عالم کا چہرہ دیکھنا، حضور نے کہا میرا چہرہ دیکھنا، میری زیارت کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے مرتبے والے گئے، پڑھے کیا؟ حدیث۔ کیا پڑھے؟ حدیث۔ میں بولا ویری گڈ، حدیث بولتے کس کو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں نوجوانوں، توجہ سے سنو۔ حدیث بولتے کس کو؟ تو جواب ملا حدیث بولتے ہیں جو کچھ نبی نے کہا، میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ حدیث، میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ حدیث۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی جو کہے وہ مولانا پڑھے تو مولانا چمہ چٹی کے لائق ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں بولا حدیث اور کس کو بولتے؟ ایک ہے نبی کا قول، کہنا، فرمانا، دوسرا ہے نبی کا عمل یعنی کہ کرنا۔ حضور نے کوئی کام کر کے بتایا، حضور وضو کر کے بتائے، حدیث۔ حضور ہاتھ دھو کے بتائے، عمل، حدیث۔ حضور آرام کر کے بتائے، لیٹنا، سونا، طریقہ، حدیث۔ نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث۔ نبی جو کرے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہیں بخاری میں ہے، کچھ مسلم میں ہے، کچھ ترمذی میں ہے، کچھ ابن ماجہ میں ہے، کچھ ابو داؤد میں ہے، کچھ نسائی میں ہے، کچھ جو ہے زجاجۃ المصابیح میں ہے، کچھ مشکات میں ہے۔ مولانا سب کو جمع کر کے پڑھ لیے، مولانا بن گئے، عالم صاحب بن گئے، دنیا چومنے چاٹنے لگی، اپنے باپ سے زیادہ احترام کرنے لگی۔ میں نے کہا ارے مولانا ذرا سن تو صحیح، جو نبی نے کہا تو وہ پڑھا، جو نبی نے کیا تو وہ پڑھا، تو عزت کے لائق ہو گیا۔ تو پھر اس نبی کی عزت کا عالم کیا ہوگا
جس کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، جس کے جسم سے الفاظ نکل رہے تھے. نہ مولانا کا ہاتھ چومے تو جائز کہتے، نبی کے نام پہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، نبی کے نام پہ انگوٹھا چومے تو مانے گا نا. چچورے پنے کی حد ہو گئی. نہیں، چچورے پنے کی، زور سے بولو.